لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ ان آیات میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے مخلوق کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا، اور یہ دونوں پیغمبر اس شان کے تھے کہ دنیا میں پیغمبری اور کتاب آسمانی اللہ نے جاری رکھنے کے لیے ان پیغمبروں کی نسلوں کو چن لیا، یعنی جتنے پیغمبر آئے یا تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے یا حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا بعض تو وہ تھے کہ ہم نے ان کو کتاب بھی دی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت بھی ملی، پیغمبری بھی ملی، اور ساتھ میں شریعت بھی ملی۔ اور کچھ پیغمبر ان کی نسلوں میں سے ایسے ہوئے کہ جن کو اللہ نے کتاب نہیں دی، وہ اپنے سے پہلے پیغمبروں کی کتاب کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ پیغمبر جن لوگوں کے پاس جاتے تھے، بعض تو ہدایت یافتہ ہوئے کہ پیغمبروں کی ہدایت کو قبول کیا، اور بعض نافرمان بھی ثابت ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ زیادہ تر وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، زیادہ تر نافرمان ہی ہوئے، یعنی پیغمبروں کی باتوں کو نہ ماننے والے زیادہ بنے۔ ان پیغمبروں کی بنیادی اور اصولی تعلیم ایک ہی تھی، اللہ کی طرف بلانا اور کتاب جو ان کے اوپر نازل ہو رہی تھی اس کی دعوت دینا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اخیر میں انبیاء بنی اسرائیل کے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کو انجیل دے کر اللہ نے بھیجا۔ اللہ نے ان کی شریعت میں آسانی بہت رکھی تھی، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ اتنی آسانی کہ ان کی شریعت کے اندر اللہ نے جہاد کا اور قتال کا حکم بھی نہیں نازل فرمایا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض تو ان کے اوپر ایمان لائے، اور وہ آپس میں جو ایمان لائے حضرت عیسیٰ پر آپس میں مہربان بھی تھے، شفقت بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بہت تھی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ایک زمانہ گزرے ہوئے ہوا، آسمان پر تشریف لے جا کر
تو انہی کے ماننے والے اور بزرگ، ان کے ماننے والے لوگوں کا حال یہ ہوا، اللہ نے فرمایا کہ وہ موجودہ وقت کے بادشاہوں سے تنگ دل ہو کر انہوں نے ایک خانقاہی نظام قائم کیا، کیا کہ اب ہم شہروں میں نہیں رہیں گے، اب ہم لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہیں گے، ہم یہاں رہنے کی وجہ سے شریعت پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا انہوں نے آبادیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں رہ کر عبادت کرنا اور سخت مجاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ شروعات میں ان کی نیت اچھی تھی کہ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھنا چاہیے اللہ نے اپنی رضا فطری چیزوں سے بغاوت کر کے اللہ کی رضا نہیں ملنے والی۔ ان حضرات نے اگرچہ ان کی منشا اچھی تھی لیکن فطرت سے بغاوت تھی، فطری چیزوں سے، کہ شادی نہیں کریں گے، عمدہ لباس نہیں پہنیں گے، بہت اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، اور شہروں میں نہیں رہیں گے، پہاڑوں میں اور جنگلوں میں زندگی گزاریں گے۔ شروعات میں عمل کرتے رہے لیکن فطرت اپنا جوش دکھلاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، انہوں نے جو چیزیں اپنے اوپر لازم کی تھیں اس کی رعایت نہ رکھ سکے، یعنی اگر یہ کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے تو فطرت سے بغاوت تھی، وہ کسی اور طریقے سے گناہوں میں مبتلا ہونے لگے، اور جو پابندیاں اپنے اوپر لازم کی تھیں اس کے خلاف کرنے لگے۔ مورخین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی راہبانہ زندگی گزارنے والوں کے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں، لیکن قرآن کا انداز دیکھیں کہ صراحتاً ان برائیوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ ایک تو اللہ نے ان کے اوپر لازم نہیں کیا تھا کہ تم فطرت سے بغاوت کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا گھلے ملے رہو، شادیاں بھی کرو اور شریعت کی پاسداری بھی کرو، لیکن ایک چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ اللہ نے ذکر فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اب اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ کہیں پہاڑوں میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ شادی نہ کرو، اچھا نہ کھاؤ اور پھر سمجھو کہ یہ اللہ کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کا قرب مل جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی ایک صریح روایت ہے، اس میں ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہ کروں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ میں کبھی شادی نہ کروں گا اور میرا عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے ان تینوں کو بلایا اور فرمایا کہ خدا کی قسم تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو؟ تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اور تم سے زیادہ تقوی میرا ہے، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں، کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، اور کبھی راتوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ پس جس نے میری سنت سے رغبت نہ دکھائی اس کا میرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرے سے واسطہ اس کا ہے جس نے میرا طریقہ اختیار کیا۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے کہ جسم پر آپ بے وجہ بوجھ نہ ڈالیں، آرام بھی کریں، تہجد بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، افطار بھی کریں، عورتوں کے ساتھ اگر آپ نے نکاح کیا ہے ان کا حق بھی ادا کریں، صحبت بھی کریں،
یہ بھی اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صریح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر سختی کرنے لگے، اور پھر فرمایا کہ ایک گروہ نے یہی تشدد کا راستہ اختیار کیا تھا، اللہ نے اسے سخت پکڑ لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اندر ایک تو آپ جو چیز اللہ نے لازم نہیں کیا ہے اس کو اپنے اوپر لازم نہ کریں، جس طرح حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے اپنے اوپر لازم کیا تھا، اور پھر لازم کر لیا، اس کی رعایت نہ کر سکے، ان کی برائی بیان کی گئی۔ اگرچہ مقصد اچھا تھا، لیکن وہ مقصد بھی کیا مقصد جس کی بنیاد اسلام کے اندر نہ ہو۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو جو شریعت دی گئی ہے، اللہ نے اس میں فطری تقاضوں کا بڑا خیال رکھا ہے، اور اتنا خیال رکھا ہے کہ عبادتوں کے اندر بھی اللہ نے اس کا خیال رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس سے جا کر گلے ملیں، لپٹیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو، تمہارا بھی دل چاہتا ہوگا کہ جا کر لپٹو، اپنا سینہ لگاؤ، تو دیکھو جاؤ کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کی دیوار میں جو اس کا دروازہ ہے، اور دروازے کے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے، اپنا سینہ وہاں لگاؤ تو تمہیں اللہ کے گھر سے چمٹنے والا، اور وہاں بھی اپنا سینہ لگانے سے اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو اللہ نے شریعت کے اندر فطری جذبات کا بڑا خیال رکھا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے در پہ جا بیٹھوں، اس کے گھر کو نہارتا رہوں، اس کا بھی اللہ نے خیال رکھا کہ دل چاہتا ہے تو آؤ کعبۃ اللہ میں، آؤ اس کے پتھروں کو دیکھو، چھوؤ، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بہرحال شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ نے فطری جذبات کا بڑا خیال رکھا ہے۔ اگر فطرت سے بغاوت کی جائے گی تو وہ دوسرے طریقوں سے فطرت کو تو نکلنا ہے، شہوت کو نکلنا ہے، وہ اپنے راستے اختیار کر لے گی، تو کیوں نہ جائز طریقوں سے فطری جذبات کا خیال رکھا جائے۔ اللہ نے پھر آخر میں بیان فرمایا کہ حتیٰ کہ ایک زمانہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے اوپر بھی ایمان لے آئے، تو فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، اللہ نے ان کو دوہرا ثواب دیا، ایک ثواب حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے، دوسرا ثواب کہ جب اللہ کے نبی تشریف لے آئے ان پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو دگنا ثواب عطا فرمایا۔ یہاں آیات میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے ہدایت کے سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیغمبری کا سلسلہ جاری فرمایا، اور جب جب دنیا میں بگاڑ آیا اللہ نے پیغمبروں کو بھیجتے رہے۔ پھر اسی کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کے اندر برائی کس وجہ سے آئی، اس برائی کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا۔ پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت پر آ گئے، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے لوگ، انسان
پیغمبروں کے سمجھانے پر کچھ تو ہدایت پر آ گئے اور بہت سے لوگ ان میں سے نافرمان ہی رہے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر اپنے اور پیغمبر بھیجے، یعنی ایک کے بعد ایک پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی، کتاب دی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم دلی پیدا کر دی۔ ایسی رحم دلی، حضرت عیسیٰ کی شریعت میں رحم دلی پر بہت زیادہ زور تھا، جیسے بتایا ابھی کہ ان کی شریعت میں جہاد اور قتال کے بھی احکام نہیں تھے، لہذا ان کے متبعین میں شفقت اور رحمت ہی کا پہلو بہت نمایاں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم دلی پیدا کی، اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے، یعنی ان کی شریعت میں جو ان کے علماء نے یہ بات گڑھ لی تھی کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ہم مل جل کر نہیں رہیں گے، اللہ نے فرمایا وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی۔ ہم نے اس کو ان کے ذمے واجب نہیں کیا تھا کہ تم شادی نہ کرو، کھاؤ پیو نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہی اس طریقے سے، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسا اس کا حق تھا، یعنی بشری تقاضوں نے زور دکھایا، مختلف حیلوں اور بہانوں سے وہ لوگ لذتوں میں پڑ گئے۔ پابندی تو نکاح پر تھی، لیکن پابندی کے نتیجے میں بدکاری کی وبائیں پھوٹ پڑیں۔ اللہ نے اسی کو بیان کیا کہ جیسا رعایت کا حق تھا، حق ان سے ادا نہ ہوا۔ غرض ان میں سے جو ایمان لائے تھے، یعنی اللہ کے نبی کے اوپر، ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے یعنی عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہی رہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔